ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں یقین تو رکھتا ہوں مگر مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں، کیا انہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی؟ برائے مہربانی اس معاملے میں وضاحت فرما دیں۔ اگر نہیں کہنی چاہیے تھی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر نہ فرماتے۔ یہ اتنی ضروری بات تھی کہ اللہ نے اس واقعے کو خود بیان فرمایا، اس کی مکمل وضاحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور اس کا جواب میرے لیے اطمینان قلب کا باعث ہوگا۔ اللہ کریم نے یہ واقعہ لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے جو کہ پیغمبر نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خیال آئے اور ہم نے انہیں پورا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے صاحب مرتبہ پیغمبر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے دل میں یہ خیال آیا اور ہم نے پورا کیا، تاکہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو پتہ ہو کہ اس کا جواب پہلے آ چکا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے بڑے جواب دیے ہیں۔ عملی طور پر یہ جواب دیا ہے کہ پرندے کے مردہ ٹکڑوں کو زندہ کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ ایک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رات سے دن نکالتے ہیں اور دن سے رات، مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردہ۔ یہ فائنل حکم ہے۔ آپ اس بات کا مشاہدہ کرو کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت سے زندگی اور زندگی سے موت پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ انڈے سے زندگی اور زندگی سے انڈا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً بے جان زمین میں بے جان بیج اور بے جان پانی اور جاندار چیز نکل آتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایک باغ دیکھا لہلہاتا ہوا سرسبز باغ، پھر ایک ہوا چلتی ہے جس کو تم خزاں کی ہوا سمجھتے ہو، نہ کوئی پتا رہتا ہے اور نہ کوئی سبزہ رہ جاتا ہے اور باغ بالکل خشک اور ویران ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عرصے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ تم زندگی کی پوری سرسبز شاخیں ہو اور سرسبز پودے ہو، پھر ایک ہوا چلتی ہے اور تم سب بجھ جاتے ہو، اور پھر ایک ہوا ایسی چلے گی کہ تم سارے زندہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ مجھے پہلی بار پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہوئی تھی جو دوسری بار ہوگی۔ تم نے دیکھا کہ پہلی بار میں نے کیسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا عمل اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح مردے میں جان ڈالی ہے تو پھر تم کبھی یہ سوال نہ کرتے، اور یہ پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے بہت ہی آسان بات ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے جو انسان پیدا کیا وہ بغیر کسی باپ کے پیدا کیا تھا، اور ہم نے کئی انسانوں تک کو یہ قوت دی ہے کہ وہ بت بنا دیں یا کوئی چیزیں بنا دیں اور پھونک مار دیں تو وہ اڑ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ آپ مر کے زندہ ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مر کے زندہ ہو جانے کی خوشی تو اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جب آپ اس زندگی میں مرے پڑے ہیں تو اگر مرنے کے بعد اٹھیں گے تو بھی یہی کچھ کریں گے۔ جو لوگ اس زندگی میں کوئی محنت یا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ موت کا خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو صرف ایگزسٹنس فار دا سیک آف ایگزسٹنس کر رہا ہو اور ہر بار کہے کہ 10 سال کی زندگی اور دے دی جائے، مگر مزید 10 سال مانگنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ یہ 10 سال برداشت بھی کر سکو گے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ قدیم یونان کی کہانی ہے کہ ایک دیوی نے کہیں ایک خوبصورت انسان کو دیکھ لیا۔ وہ دیوتا کے بادشاہ کے پاس گئی کہ مجھے یہ انسان پسند ہے، اس لیے اسے میرے لیے لافانی کر دو، کیونکہ انسان مر جاتے ہیں اور مرنے سے میری محبت مر جائے گی۔ دیوتاؤں نے کہا کہ تم ایک فانی چیز کے لیے لافانی زندگی مانگ رہی ہو، پہلے اچھی طرح سوچ لو۔
دیوی نے کہا میں نے سوچ لیا ہے، آپ اس کو لافانی زندگی دے دیں۔ دیوی کا کہنا مان لیا گیا اور اس انسان کو لافانی زندگی مل گئی۔ 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، وہ صاحب بوڑھے ہونا شروع ہو گئے، جوان رانائیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر 100 سال کا ایک بوڑھا شخص باقی رہ گیا۔ اب دیوی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ وہ تو اور جنس ہے۔ بوڑھا سخت پریشان تھا، اب اس میں وہ وابستگی کہاں سے آئی؟ اس نے دیوی سے کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کر، مجھ سے محبت ہے تو مجھے موت دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہیں 10 سال تو دے دیں گے، لیکن زندہ رہنے کے جذبات جو تھے وہ نہیں رہیں گے، زندہ رہنے کی ضرورتیں نہیں رہیں گی، زندہ رہنے کے وسائل نہیں رہیں گے، زندہ رہنے کی کیفیات نہیں رہیں گی، اور زندہ رہنے کے ہم سفر نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو زندہ ہو اور اس کا ساتھی مر جائے تو وہ آدھا تو مر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک ایک کر کے اپنا سامان دریا کے پار بھیجنا ہے اور آخر میں خود چلے جانا ہے۔ پار بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی وابستگیوں کو آگے بھیجتے جا رہے ہیں۔ پہلے ماں کو بھیجا ہوگا، باپ کو بھیجا ہوگا، خالہ، ماموں، چچا، اپنی عمر کے لوگوں کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو۔ جو پیچھے رہ گیا وہ جدائیاں برداشت کرتے کرتے کہتا ہے کہ ہم بھی آئے۔ اس لیے انسان اگرچہ مرتا تو نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ موت کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، موت پوری زندگی کا نام ہے۔ یہ عمل چلتا رہتا ہے، زندگی کے آخری عمل کا نام موت ہے۔ ایک بھائی نے اپنا ایک کوٹ 10 سال استعمال کیا، پھر چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ چھوٹے بھائی نے 3 دن پہن کے پھاڑ دیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے ہم نے اسے 10 سال پہنا اور ٹھیک رہا، مگر تم نے اسے 3 دن میں پھاڑ دیا۔ چھوٹے نے کہا تیرے 10 سال کے عمل کا نتیجہ تو میرے ساتھ نکلا، میں نے اسے توڑا نہیں بلکہ پھاڑ تو تم چکے تھے، میں تو صرف اس کا گواہ ہوں۔ موت کا سفر تو پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن مر گیا مگر آپ کو اس کے مرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ بچپن میں سنگ کھیلنے والے مر گئے، ابھی آپ کل گلیوں میں بھاگتے تھے اور بارش کے پانیوں میں کھیلتے تھے۔ اس کے بعد کھیل بدلتا گیا، اسکول کا زمانہ آ گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ اگر پرانے اسکول کے پاس سے گزرو تو آپ کہو گے کہ کبھی ہم یہاں ہوا کرتے تھے اور یہ کمرے یہاں یوں ہوا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، وہاں وہ ہوتا تھا، لیکن آپ اس عمر سے نکل گئے۔ اسکول میں اب آپ کی اس عمر کے بچے پھر رہے ہیں اور ان میں آپ کا بچہ بھی ہے۔ اصل میں آپ کو آپ کے بچے نے بوڑھا کیا ہے۔ بچے نے جب باپ کہنا شروع کر دیا تو آپ بڑے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے، تو آپ کا بچپن گیا، جوانی چلی گئی اور جوانی کے واقعات چلے گئے۔ جوانی کسی دور کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی ایک انداز فکر کا نام ہے۔ یہ 16 سال کی عمر کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک انداز فکر کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ باہر کی شکل اسی طرح بدل جاتی ہے، یعنی جو باہر کی شکل ہو سمجھو کہ اعضائے رئیسہ کی شکل بھی وہی ہوگی۔ آہستہ آہستہ عمر کے سارے دور ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی آپ کو پہاڑوں پر چڑھنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے، پیدل چلنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے، اور کبھی خوش مذاقیوں کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے دور مرتے جاتے ہیں۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک عزیز دوست چلا گیا تو یہ ایک موت ہو گئی، ایک خواہش تھی اور ٹوٹ گئی۔ کبھی آپ کو گھر میں گلاب لگانے کا بہت شوق تھا، اب گلاب لگ گیا ہے لیکن بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اب نہ خوشبو آتی ہے اور نہ رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ عمر نہیں رہی۔ آپ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھیں گے، لیکن اب کتابیں ہی کتابیں ہیں اور پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ انسان آہستہ آہستہ مرتا چلا جاتا ہے، اپنے لوگ بیگانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو معلوم ہو کہ پردیس میں رہنے والا آپ کا بھائی اس شہر میں آیا ہے اور آپ کو ملے بغیر چلا گیا ہے تو موت تو ہو گئی۔ ایسے اکثر ہوتا ہے کہ 2 بھائی مل کے اپنا جنازہ اکٹھے پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مکان کے درمیان دیوار ڈال لو اور تیرے بچے ادھر اور میرے بچے ادھر۔ بھائیوں نے مل کر بھائیوں کے درمیان دیوار ڈال لی۔ اب وہ بھائی تو ختم ہو گئے، وہ جو ایک تھالی میں کھانے والے تھے اب ایک مکان میں 2 دیواریں بناتے ہیں۔
جب بھائی کے ساتھ آپ کا حساب اور لین دین شروع ہو جائے تو سمجھو کہ آپ لوگ مر گئے۔ وہ بھائی جس کو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے یا لیا کرتے تھے، اب 10-10 روپے گننا شروع ہو گئے ہو۔ جو انسان تحلیل ہوتا جا رہا ہے، خیالات بدلتے جاتے ہیں، چہرے بدلتے جاتے ہیں، وابستگیاں بدلتی جاتی ہیں، عنوان بدلتے جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آخری ایک موت جو ہے وہ سانس کی ہوتی ہے۔ ہم سانس کے ختم ہونے کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہو۔ موتیں تو آپ گزار رہے ہو، مگر یہ دیکھو کہ جب زندگی من اللہ ہے تو پھر موت بھی من اللہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ سے مستعار لی تھی اور ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کا اتنا عرصہ ہے وہ گزاراؤ، یعنی جاؤ، کھاؤ پیو اور شام کو گھر واپس آ جاؤ۔ اب آپ واپس نہیں آتے جبکہ کھا پی چکے ہو، اس لیے وہ گھنٹی بجا دیتا ہے کہ کہاں گیا، پکڑ کے لاؤ بچے کو، اور پھر بچہ واپس آ جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ کھیل اتنا سارا ہے کہ پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب، موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ بات اتنی ساری ہے کہ یہ ایک آخری مرحلہ ہے۔ مر تو پہلے ہی دن گئے کہ آپ فنا کے راستے میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ کہاں آ گئے ہو؟ مرنے کے لیے۔ بقا سے نکل کے فنا میں آ بیٹھے ہو تو اب تو تمہاری حالت خطرناک ہے، کیونکہ یہ مقام فنا کا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانے لگا تو مستری سے کہا کہ دیوار ذرا پکی بنانا۔ مستری نے کہا فکر نہ کرے، یہ آپ کے بعد بھی ٹھہرے گی۔ اس نے کہا خدا کے واسطے یہ تعمیر بند کر دو۔ یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے، جسے آپ سنت اللہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھیجتا ہے پھر واپس بلا لیتا ہے اور یہاں رہنے نہیں دیتا۔ یہ بڑی حیران پریشان کر دینے والی بات ہے کہ جس ذات مبارکہ کا اللہ کریم نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج بنایا، وہ سورج موجود ہے مگر وہ ذات اس طور پہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتے۔ اب کائنات تو ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نہیں ہے، تو گویا یہ پردہ ہے اور اس پردے کو عبور کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سوال کیا اور دعا کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کو ہمارے پاس بھیج دو کیونکہ وہ بڑے طاغوت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد میں کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا پھر تو بھی میرے پاس آ جانا۔ کہانی صرف اتنی ساری ہے کہ پہلے اسے بھیج دو اور پھر خود آ جانا۔ آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے، اللہ کے پاس خود جانا نیکی کی بات ہے، لیکن اگر کسی کو زبردستی بھیج دیا جائے تو یہ اس کی عبرت ہے۔ یہ فرعون کی عبرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھیجا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قسمت تھی کہ وہ خود ہی حاضر ہو گئے۔ اللہ کو ماننے والا ادھر ہے تو اللہ کا ہے اور ادھر ہے تو بھی اللہ کا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ہیں یہاں بھی، ہم ان کے ہیں وہاں بھی۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو۔